میرے دوست کی بیوی مجھ سے پردہ کرتی تھی مگر پھر بھی میرا دوست اپنے گھر کھانے پر لے جاتا تھا۔ ایک دن میرا دوست اپنی بیوی کے لیے خوبصورت سی پاجیب لے کر گیا۔ گھر واپس آیا تو اپنی بیوی کے پاؤں میں وہی پاجیب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مجھے کچھ شک ہوا تو اگلے دن اپنے دوست کے گھر بنا بتائے ہی چلا گیا۔ جوں ہی اندر پاؤں رکھا تو جان نکل گئی کیونکہ وہ تو آج پھر سر شام کاشف میرے سر پر سوار کھڑا اصرار کر رہا تھا میرے ساتھ گھر چلو، تمہاری بھابھی نے بریانی بنائی ہے۔ میں نے صاف صاف انکار کر دیا تھا کیونکہ مجھے روز روز کاشف کے گھر جانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس کی بیوی مجھ سے پردہ کرتی تھی اور میں نے محسوس کیا تھا میری موجودگی میں غیر آرام دہ محسوس کرتی ہے، مگر نہ جانے یہ کاشف کی نظروں سے کیوں اوجھل تھا۔ وہ زبردستی 2-3 بار مجھے اپنے ساتھ گھر لازمی لے کر جاتا تھا۔ میں اور کاشف ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے، دوستی بھی بہت تھی۔ میری شادی ہوئی تو وہ فقط ایک ہی بار میرے گھر آیا تھا، اس کے بعد اس نے کبھی میرے گھر میں قدم نہیں رکھا تھا۔ میں بولا، نہیں یار، میں آج تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ کاشف کہنے لگا، کیوں؟ وجہ بتاؤ۔ یقیناً تم بھابھی کے لیے جلدی گھر جانا چاہتے ہوگے۔ میں نے سوچا کہ اس طرح تو یہ میری جان نہیں چھوڑے گا، اس لیے میں کوئی اور ہی بہانہ کر لیتا ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، نہیں یار، یہ بات نہیں ہے۔ دراصل میرے ابو کی طبیعت خراب ہے، اس لیے انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ گھر واپس تو شاید لیٹ ہی پہنچوں گا۔ کاشف نے سر ہلا دیا اور بولا، یہ تمہاری مجبوری سچی ہے، اس لیے میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، تم چلے جاؤ۔ دراصل میرے والدین علیحدہ گھر میں رہتے تھے، جبکہ میں اور میری بیوی آفس کی جانب سے ملنے والے گھر میں رہا کرتے تھے۔ خیر، میں کاشف سے جان چھڑوا کر اپنے گھر آ گیا تھا، مگر یہ دیکھ کر تو حیران ہی رہ گیا کہ میری بیوی گھر پر موجود نہیں تھی۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میری اور نادیہ کی شادی کو 2 برس ہو چکے تھے۔ ان 2 سالوں میں جب بھی آفس سے واپس لوٹا تو اپنی بیوی کو گھر میں ہی پایا تھا۔ اس کا یوں گھر سے غائب ہونا غیر معمولی سی بات تھی، اس لیے میں چوکیدار کے پاس چلا گیا اور بولا، خان صاحب، بیگم صاحبہ کہاں گئی ہیں؟ کچھ بتا کر گئی ہیں؟ چوکیدار نے کندھے جھکا دیے اور بولا، صاحب جی، وہ معمول کے مطابق ہی گھر سے نکلی ہیں، جلدی واپس آ جائیں گی۔ میں تو چوکیدار کی بات سن کر ہی دنگ رہ گیا تھا۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ معمول کے مطابق گھر سے نکلی تھی تو کیا وہ اکثر گھر سے باہر جایا کرتی تھی؟ تو پھر مجھے اس بات کا علم کیوں نہیں تھا؟ میں بولا، کیا مطلب خان صاحب؟ وہ کہنے لگا، صاحب جی، ہم تو ملازم ہیں، گھر کے مالک کہاں جاتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں؟ جب بیوی جی آئیں گی تو خود ہی پوچھ لیجیے گا۔ میں نے سر ہلا دیا اور واپس اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر میرا دماغ پوری طرح سے الجھ گیا تھا۔ میری بیوی کہاں جا سکتی ہے بھلا؟ 2 گھنٹے یوں ہی بیت گئے تھے، پھر کاشف کا فون آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، انکل کا چیک اپ ہو گیا ہے کیا؟ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر؟ میں بولا، نہیں یار، آج ابو نے جانے سے انکار کر دیا ہے، ان کی کوئی مصروفیت تھی، اس لیے میں گھر آ گیا۔ کاشف کی آواز میں پریشانی اندر آئی تھی۔ وہ کہنے لگا، ابرار، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ انکل کا چیک اپ اب کروانا ہے۔ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا؟ کاشف کی آواز میں دبا دبا غصہ تھا۔ میں بھی بہت پریشان رہا تھا، اس لیے غصے سے بولا، ابو نے جانے سے انکار کر دیا تو کیا میں زبردستی انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جاتا؟ تم بھی یار حد کرتے ہو۔ اتنا کہہ کر میں نے فون بند کر دیا تھا۔ ابھی تو آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ میری بیوی کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، کہنے لگی، ابرار سوری، میں گھر میں نہیں تھی، آپ کو بھوک تو نہیں لگی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بڑے غور سے نادیہ کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ کچھ شرمندہ سی دکھائی دے رہی تھی۔ میں بولا، نادیہ، تم کہاں گئی تھی؟ وہ نظریں چرا کر بولی، میں پڑوسن کی طرف گئی تھی، میری بہت دوستی ہو گئی ہے اس کے ساتھ۔ میں نے سر ہلا دیا اور اس سے مزید سوال جواب نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا میری بیوی مجھ سے نظریں چرا کر بات کرے۔ خیر، اس نے کھانے کا انتظام کیا، ہم کھانا کھا کے بیٹھ گئے۔ تب نادیہ کہنے لگی، ابرار، آپ تو آج ابو کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہے تھے نا، کیا ہوا پھر؟ میں نادیہ کی بات سن کر ششدر رہ گیا کیونکہ میرا ابو کو ہسپتال لے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی ان کے چیک اپ کی ڈیٹ تھی۔ یہ بات تو میں نے آفس میں بیٹھے بیٹھے ہی گھڑ لی تھی، جو کہ مجھے کاشف کے ساتھ اس کے گھر نہ جانا پڑے اور اس کی بیوی کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ میں نے نادیہ کی جانب دیکھا اور بولا، میں نے تم سے کب کہا تھا کہ ابو کو ہسپتال لے کر جا رہا ہوں؟ وہ مضطرب سی ہو گئی تھی، پھر کہنے لگی، میں آپ کے آفس کال کی تھی تو مجھے پتہ چلا کہ آپ تو ابو کو لے کر ہسپتال گئے ہیں، اس لیے میں نے اپنی پڑوسن کے پاس چلی گئی۔ میں نے سر ہلا دیا۔ آج نادیہ بہت عجیب سی لگ رہی تھی، اس کے قول و فعل میں تضاد تھا۔
میں ان سب باتوں سے بہت پریشان ہو گیا تھا۔ رات بھر مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ چوکیدار کی باتیں مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میری بیوی کہاں جاتی تھی؟ پھر میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ میری بیوی پڑوسن کے گھر ہی جاتی ہوگی، کیونکہ میں اس پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ گو کہ میری اور نادیہ کی شادی کو محض 2 سال ہی ہوئے تھے، مگر ہم بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ نادیہ میرے چچا کی بیٹی تھی اور ہم دونوں کی منگنی بھی بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ ہم دونوں بھی شروع سے ہی بڑی دوستی محبت تھی۔ نادیہ تو میرے بغیر سانس بھی نہیں لیتی تھی۔ شادی سے پہلے تو بہکنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تب نادیہ نے میرے ساتھ وفا نبھائی۔ اب تو پھر ہماری شادی ہو گئی تھی، اس لیے مجھے اس پر پورا بھروسہ تھا۔ صبح جب میں آفس گیا تو کاشف نے مجھے آڑے ہاتھوں لے لیا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم کل مجھ سے جھوٹ بول کر اپنے گھر چلے گئے تھے، جبکہ میں نے اسپیشل تمہارے لیے بریانی بنوائی تھی۔ تم جانتے ہو کہ میری بیوی نے مجھے کتنی باتیں سنائی کہ آپ کے دوست تو آئے ہی نہیں، آپ بلا وجہ مجھ سے مشقت کروا رہے تھے۔ میں بولا، یار کاشف، میں بھی بھابھی کے پردے کا خیال کر کے نہیں آیا تھا۔ وہ پردہ کرتی ہیں۔ جب میں آپ کے گھر جاتا ہوں تو میری موجودگی میں انہیں چہرہ چھپا کر رکھنا پڑتا ہے۔ مجھے انہیں مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا۔ کاشف کہنے لگا، میری بیوی صرف تمہاری موجودگی میں پردہ نہیں کرتی، بلکہ جب میرا بھائی گھر آتا ہے تب بھی وہ پردہ کرتی ہے۔ تو کیا میں اسے بھائی کو گھر بلانا بھی چھوڑ دوں؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، وہ تمہارا سگا بھائی ہے، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تمہاری اور بھابھی کی لڑائی ہو۔ کاشف میری بات سن کر ہنسنے لگا تھا۔ وہ بولا، ارے یار، میری بیوی ایسی نہیں ہے، لگتا ہے نادیہ بھابھی تمہیں مہمان بلانے کی اجازت نہیں دیتی، تبھی تو تم اتنا ڈرتے ہو۔ جبکہ میری بیوی کہتی ہے کہ کاشف مہمانوں کو کھانے پر بلانے پر اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں۔ میں کاشف کی باتیں سن کر ایک دم سے ہلکا پھلکا ہو گیا تھا اور بولا، یار، تم سے باتوں میں کوئی نہیں جیت سکتا۔ اگلی بار تم جب بھی مجھے مدعو کرو گے میں تمہارے ساتھ ضرور چلوں گا۔ کاشف میری بات سن کر خوش ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کاشف کی بیوی اب اسے میری دعوت کرنے سے روک دے گی، مگر کہاں جانتا تھا کہ 2 دن بعد پھر سے اپنے ساتھ چلنے کو کہے گا۔ اس بار کاشف کہنے لگا کہ تمہاری بھابھی نے قورمہ بنایا ہے، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ تو یہ سوچ کر حیران ہوتا تھا کہ کاشف کی بیوی کو کیسے علم ہوتا ہے کہ میری پسندیدہ ڈش کون سی ہے۔ خیر کاشف نے مجھے مدعو کیا تو مجھے چلنا ہی پڑا، کیونکہ میں اس بار انکار کر کے اس کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ پورے آفس میں کاشف کی دوستی فقط مجھ سے ہی تھی، میرے علاوہ بھی اس کے 4 اچھے دوست تھے، مگر وہ انہیں کبھی اپنے گھر نہیں لے گیا تھا، جبکہ میرے انکار کرنے پر تو وہ میرے منہ کو ہی آ جایا کرتا تھا۔ میں کاشف کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ اس کی بیوی بہت گھبرائی ہوئی سی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا عبایا پہنا ہوا تھا اور چہرے کو بھی مکمل طور پر ڈھکا ہوا تھا۔ میں بھابھی کی موجودگی میں اپنی آنکھیں نیچے رکھتا تھا، مگر پھر بھی جب بھی وہ کوئی چیز وغیرہ رکھ رہی ہوتی تو برتنوں کے بجنے کی آواز سے صاف پتہ چل رہا ہوتا تھا کہ برتن رکھنے والے کے ہاتھ کپکپا رہے ہیں۔ خیر کھانا لگ گیا تو میں اور میرا دوست کھانے کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ تبھی مجھے نادیہ کا خیال آیا تھا۔ میں بولا، یار، تمہاری بھابھی پریشان ہو رہی ہوگی، میں اسے کال کر کے آگاہ کر دوں، مجھے واپسی پر تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ میری بات سن کر کاشف کے منہ میں نوالا پھنس گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کو پانی کا گلاس پیش کیا، مگر پھر بھی اس کی کھانسی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ پھر وہ بولا، ابرار، اگر تم چھوٹی چھوٹی سی بات بھابھی کو فون کر کے بتایا کرو گے تو ان کے دل سے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا۔ ان کو ذرا اپنا انتظار کرنے دو، انتظار کی تڑپ سے ہی محبت بڑھتی ہے۔ میں ہنس دیا اور بولا، بس اپنے فلسفے اپنے پاس ہی رکھو، ہم دونوں میں بچپن سے ہی بہت محبت ہے۔ کاشف کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے پھیکی پڑ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تشنگی سی در آئی تھی جسے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اپنے موبائل اٹھایا اور نادیہ کا نمبر ڈائل کر دیا تھا۔ بیل جانے لگی تو میں نے کسی کے احساس کے تحت فون کان سے ہٹایا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے نادیہ کا موبائل کچن میں بجا ہو، مگر اب آواز تھم گئی تھی۔ میں نے پھر سے فون کان کو لگایا اور بولا، نادیہ کہاں ہو؟ اس کی غصے سے بھری آواز مجھے سنائی دی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں نے کہاں جانا ہے، میں تو گھر میں ہی ہوں، آپ مجھے بتائیں آپ کہاں ہیں، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں بولا، یار، آئی ایم سوری، میں تمہیں بتانا بھول گیا،
दरअसल मैं काशिफ की तरफ आया हुआ हूँ। मैंने इधर ही खाना खा लिया है, तुम भी खा लो। नादिया ने हामी भर ली तो मैंने फ़ोन रख दिया। खाने से फारिग होकर मैं अपने घर आ गया था। मैं घर में दाखिल होने लगा तो एहसास के तह के लम्हे के लिए रुक सा गया था। मैं चौकीदार से बोला, खान साहब, बेगम आज कहीं गई थी या? उसने इस बात में सर हिलाया और बोला, जी गई हुई थी, अभी 20 मिनट पहले ही वापस आई है। मैं हैरान रह गया। मैंने 1 घंटा कबल तो नादिया को फ़ोन किया था और वो मुझसे कह रही थी कि मैं घर पर ही हूँ। न जाने वो मुझसे अपनी बातें क्यों छुपाने लगी थी। मैं अपने कमरे में आया तो नादिया मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। मैं उसके रूबरू आकर बैठ गया था और बोला, क्या बात है नादिया, तुम गुस्से में लग रही हो? वह रूठे लहजे में बोली, तो क्या अब रूठने का भी हक नहीं है? आप रोज़ रोज़ अपने दोस्त के घर चले जाते हैं। मुझे तो अब लगने लगा है कि आप मुझे धोखा दे रहे हैं। आप दोस्त का कहकर कहीं और चले जाते हैं। मैं उसके चेहरे को देखकर बोला, नादिया, ऐसा होता है ना कि इंसान हर शख्स अपने जैसा ही लगता है। धोखा वो खुद दे रहा होता है और इल्ज़ाम किसी और को लगा देता है। नादिया का चेहरा जट पड़ गया। वो घबराकर बोली, क्या मतलब आपका? आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं हंस दिया और बोला, मजाक कर रहा था, तुम सच में डर गई? मेरी बात सुनकर उसके हलक में बात भी फंस गई थी। वो बड़ी मुश्किल से बोली, नहीं नहीं, मैं क्यों डरूं? मुझे तो आप पर हैरत हो रही है कि एक तो आप बिना बताए घर से चले जाते हैं और फिर मेरे एतराज़ात का जवाब देने की बजाय घुमा फिराकर बातें कर रहे हैं। मैंने नादिया का हाथ पकड़ लिया और बोला, नादिया, जब कोई घर से बिना बताए कहीं चला जाए क्या होता है? नादिया कहने लगी, गलत हरकत होती है। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, वे एक दूसरे के राजदार होते हैं। उन्हें चाहिए कि आपस में हर बात एक दूसरे के साथ शेयर किया करें। घर से बिना बताए जाना बहुत बुरी बात है। मैं बोला, जब शोर घर से बिना बताए जाता है तब बुरी बात होती है। ये कानून दोनों पर लागू होता है। मेरी बीवी झुंझला गई थी। वो अपना हाथ छुड़ाकर बाहर चली गई थी। वो कहने लगी कि काशी के घर से न जाने क्या खाकर आते हैं कि बातें ही ख़त्म नहीं होती। वो बाहर चली गई तो मैं सोच में पड़ गया था कि मेरी बीवी क्यों मुझसे झूठ बोलकर बाहर जाती है। वो बहुत सीधे तरीके से मुझे बता भी तो सकती थी ना कि काशिफ, जब आपका फ़ोन आया था, जब मैं घर पर नहीं थी, मैं अपनी सहेली की तरफ गई हुई थी, या फिर वह जाने से पहले मुझे एक मैसेज तो कर सकती थी। फिर वो मेरे सामने ऐसा तासुर क्यों देती है कि वो घर से बाहर जाती ही नहीं। आज मैंने नादिया के साथ इस तरह की घुमा फिरा कर बातें इसलिए कर रहा था कि शायद घबरा कर मुझे सारी हकीकत बता दे, मगर वो तो उल्टा मुझे ही इल्ज़ाम ठहराकर चली गई थी। उसका मतलब यही था नादिया जहाँ जाती है उसके मुतल्लिक़ मुझे बताना नहीं चाहती, जबकि मेरा ये फ़र्ज़ बनता था कि मुझे इस बात का इल्म हो कि मेरी बीवी कहाँ जाती है। कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। मेरे लिए हर चीज़ से बढ़कर मेरी बीवी की हिफाजत थी। मैंने सोचा कि मैं खुद ही पता लगवा लूँगा, इसलिए मैंने चौकीदार से मदद लेने का इरादा कर लिया था। मैंने सुबह ऑफिस जाने से पहले चौकीदार को इशारा करके घर से बाहर बुलवा लिया था। मैं बोला, खान साहब, बेगम साहबा किस वक्त घर से बाहर निकलती हैं? वो सोच में पड़ गया और बोला, जब आपके ऑफिस की छुट्टी का वक्त होता है तभी वो घर से निकलती हैं, और अल्लाह की करनी ऐसी होती है कि उस दिन आप भी घर देर से ही वापस आते हैं, मगर आपके आने से पहले बीवी वापस आ जाती हैं। मैंने चौकीदार का शुक्रिया अदा किया और आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया था। चौकीदार ने मुझे जो मालूमात दी थी उसे तो यही ज़ाहिर होता था कि किसी न किसी तरह से नादिया को पहले ही इस बात का इल्म हो जाता है कि मैं काशिफ के घर जा रहा हूँ। आज सोचने वाली बात यह थी कि जब मैं अपनी बीवी को उसकी बात की इत्तला नहीं देता तो फिर उसे मेरी रूटीन से कौन बाखबर रखता है। मुझे नादिया पे अंधा एतबार था, इसलिए उसे बात तो यकीन से नहीं कर सकता था कि वो मुझे किस किस्म का धोखा दे रही है, मगर फिर भी ये सब बातें परेशान कुन थी और मुझे किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना था। मैं इन दिनों बड़ा परेशान सा रहने लगा था। काशिफ ने मेरी परेशानी भांप ली थी। वो बोला, क्या बात है अबरार, आजकल तुम कुछ खफा से लगते हो। अब भला मैं उसे क्या बताता कि मेरी बीवी बिना बताए घर से चली जाती है और मैं उसकी फ़िक्र में घुलता रहता हूँ। मैंने बात बना ली कि बस अब्बू की वजह से उदास हूँ, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होता। ये बात हकीकत भी थी। काशिफ कहने लगा, अंकल परहेज़ तो करते हैं ना? मैं बोला, मैंने अपने छोटे भाई को फ़ोन करके पूछा था, उसने बताया कि वो हर वक्त साई की तरह अब्बू के साथ रहता है, उन्हें बदएहतियाती करने से रोकता है। अब्बू की दवाई भी बदल दी गई है, मगर वो ठीक नहीं हो रहे। काशिफ बोला, ये तो बहुत परेशानी की बात है। मैं दुआ करूँगा इंशाअल्लाह
گرم ہوگا تو میرے ساتھ چلو، ہم ذرا مارکیٹ تک چلتے ہیں، میری بیوی کی سالگرہ ہے، میں اس کے لیے تحفہ خریدنا چاہتا ہوں اور پھر تمہارا بھی دل بہل جائے گا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا نہیں یار، میں نہیں جا سکتا۔ مگر وہ کاشف کیا جو میری بات مان لیتا، جو ضد کرنے لگا اور مجھے اپنی دوستی کی قسمیں دینے لگا تھا۔ میں جھنجھلا گیا اور بولا یہ تم چھوٹے بچوں کی طرح ہر وقت ضد کرتے رہتے ہو، کبھی کبھار دوسرے کی مجبوری بھی سمجھ لینی چاہیے۔ کاشف بولا دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں نے تو جانا ہی تمہارے ساتھ ہے کیونکہ مجھے تحفہ لینے کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ میں بھاری دل کے ساتھ اس کے ساتھ چل پڑا تھا، مگر سچ بتاؤں تو مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ جوں کی طرح مجھ سے چپک گیا تھا۔ میں تو اس دن کو کوس رہا تھا جب کاشف کے ساتھ دوستی کی تھی۔ وہ نہایت عجیب قسم کا انسان تھا، اسے دوسرے کی پریشانی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ تو چاہتا تھا کہ اس کی ہی سنی جائے۔ میں اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے بہت پریشان تھا، اوپر سے کاشف نے میرے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ آفس میں اور بھی اس کے بہت سارے دوست تھے، فقط میں ہی نہیں تھا۔ پھر نہ جانے وہ مجھے ہر جگہ اپنے ساتھ کیوں لے جاتا تھا۔ آج ہم مارکیٹ میں گئے تھے تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی کے لیے پاجیب لینا چاہتا ہوں، تم میری مدد کرو، کیسا ڈیزائن لوں۔ میں بھی جلدی گھر جانا چاہتا تھا اس لیے اس کی مدد کرنے لگا۔ تبھی میری نظر ایک بہت ہی خوبصورت پاجیب پر پڑی تھی۔ وہ اتنی نفیس تھی کہ دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا تھا۔ میں بولا یہ لے لو، بھابھی کو پسند آئے گی۔ کاشف نے میری پسند کی پاجیب خرید لی تھی اور پھر ہم گھر آ گئے تھے۔ آج نادیہ گھر پر ہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، جبکہ میں آج اس قدر پریشان رہنے لگا تھا، خوش ہونا بھی بھول گیا تھا۔ یہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، جبکہ میں ہوں ہاں میں جواب دیتا رہا۔ پھر وہ بولی ابرار، آپ کی دوستی کاشف کے ساتھ کیسے ہوئی تھی؟ میں اس کے اس سوال پر چونک گیا تھا۔ اب مجھے اندازہ ہوا تھا کہ جب یہ میری اور نادیہ کی شادی ہوئی تھی، وہ کسی نہ کسی طرح ہر گفتگو میں کاشف کو لے آتی تھی اور اس سے میرے متعلق سوال پوچھتی رہتی تھی۔ نہ جانے وہ کاشف میں اس قدر دلچسپی کیوں لیتی تھی۔ میں بولا کاشف سے میری دوستی 1.5 سال قبل ہوئی تھی، ہماری شادی کے بعد ہوئی تھی۔ میری اس سے دوستی مجھ سے پہلے بہت سے لڑکے آفس میں اس کے دوست تھے۔ مجھ سے دوستی کرنے کے بعد اس نے ہر کسی کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اب تو وہ ہر وقت مجھ سے ہی باتیں کرتا ہے، مجھے ہی ہر جگہ ساتھ لے کر جاتا ہے، گھر لے کر جاتا ہے تو میں منع کرتا رہتا ہوں کیونکہ اس کی بیوی شرعی پردہ کرتی ہے اور مجھے روز روز اس کے گھر جانا اچھا نہیں لگتا۔ مگر یہ کاشف تو میری بات سمجھتا ہی نہیں ہے، ہر چیز میں مجھ سے ضد کرتا ہے۔ اب تو میں اس سے تنگ آ گیا ہوں۔ نادیہ جلدی سے بولی کسی کے خلوص اور محبت سے تنگ نہیں ہونا چاہیے، خوش نصیب وہ انسان ہوتا ہے جسے سچے دوست ملتے ہیں۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ آج میں نے پوری تفصیل سے نادیہ کو کاشف کے متعلق بتایا تھا۔ تب نادیہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی ابرار، اگر آپ کو پتہ چلے کہ کاشف نے آپ کو دھوکہ دیا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ نادیہ کے سوال پہ میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ میں بولا کس قسم کا دھوکہ، بزنس کے معاملات میں یا نجی زندگی میں؟ نادیہ بولی نجی زندگی میں، میرا مطلب اگر آپ کا دوست آپ کے حق پر ڈاکہ ڈالے تو آپ کسی چیز کو بہت دل سے چاہتے ہو مگر اس کو کاشف آپ سے چھین لے تو آپ کیا کریں گے؟ مجھے نادیہ کے اس سوال نے بہت زیادہ بے چین کر دیا تھا۔ نادیہ اور کاشف کے بہت سے پزل ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے تھے، اب اس کا یہ سوال۔ میں بولا نادیہ جو چیز میری ہوگی وہ کبھی مجھے چھوڑ کر کاشف کے پاس نہیں جائے گی۔ نادیہ بولی پھر بھی کبھی ایسا ہو تو آپ کاشف کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ کیا آپ اس کے ساتھ دوستی ختم کر لیں گے یا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے؟ میں نے بے چین ہو کر پہلو بدلا تھا اور بولا تم کیا فضول سوال لے کر بیٹھی ہو، اٹھو میرے لیے چائے بنا کر لے آؤ۔ نادیہ ساتھ بد مزہ ہو گئی مگر پھر وہ کچھ کہے بنا ہی کچن میں چلی گئی۔ میں اپنے آپ میں جلتا رہ گیا تھا۔ اب میں چاہتا تھا کہ ہر چیز ہر معاملہ میرے سامنے بالکل بے نقاب ہو کر آ جائے، پر میرے ہاتھ کوئی سرا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے ہر حد پار کر جاؤں گا، اگر اس کے لیے مجھے نادیہ پر سختی کرنا پڑی تو بھی میں بات نہیں آؤں گا۔ مگر مجھے کیا علم تھا کہ قدرت میرے لیے کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھی ہے۔ وہ مجھے بہت کھلا اشارہ دینا چاہتی تھی۔ ہوا کچھ یوں، جب اگلے دن میں آفس سے واپس لوٹا تو یہ دیکھ کر جان نکل گئی، نادیہ نے جو پاجیب پہنی ہوئی تھی وہ کل کاشف میرے ہاتھ سے جا کر اپنی بیوی کے لیے لے کر آیا تھا۔
میں اس پازیب کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ اب مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ کاشف کا اور نادیہ کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق تو ضرور ہے۔ میں بولا، نادیہ، تم نے یہ اتنی خوبصورت پازیب کہاں سے لی ہے؟ یہ تو تمہارے پاؤں میں بہت جچ رہی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر سرسری سے انداز میں کہا تھا تاکہ نادیہ محتاط نہ ہو جائے۔ وہ مسکرا کر بولی، ابرار، جب آپ آفس چلے جاتے ہیں تو میں اکثر اپنی اس دوست کے گھر جاتی ہوں۔ اسی دوست نے مجھے دی ہے۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ اب میں نے دوسرا لائحہ عمل بھی سوچ لیا تھا، اس لیے اگلے دن جب آفس گیا تو کاشف سے بولا کہ آج میں تمہارے گھر ڈنر کرنے جاؤں گا، اپنی بیوی سے کہو کچھ اچھا بنا دے۔ کاشف بہت خوش ہو گیا اور اس نے فوراً ہی ذرا دور جا کر اپنی بیوی کو فون کر دیا تھا۔ چھٹی ہونے میں جب 1 گھنٹہ رہ گیا تو میں کاشف سے چوری چھپے آفس سے نکل گیا تھا اور اس کے گھر کی جانب چل دیا تھا۔ میں نے اچانک ہی دروازہ کھول دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر تو مجھ پر قیامت ہی بیت گئی تھی، کیونکہ وہاں تو میری بیوی نادیہ بیٹھی تھی۔ نادیہ نے مجھے دیکھا تو تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میں غصے سے تن من کرتا آگے بڑھا اور بولا، نادیہ، یہ سب کیا ہے؟ تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ نادیہ رونے لگی اور میرے قدموں میں گر گئی اور بولی، ابرار، میری بات سن لیں، میں نے آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا۔ پھر وہ کہنے لگی، ابرار، آپ تو جانتے ہیں کہ آپ کے چچا کے یہاں 2 جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں، دونوں ہم شکل بھی تھیں اور ہم رنگ بھی۔ آپ کی منگنی نادیہ کے ساتھ ہو گئی تھی اور وہ بھی آپ کو بہت چاہتی تھی، مگر جب شادی کی تاریخ طے ہو گئی تو وہ کچھ اور بے چین سی ہو گئی تھی۔ مجھے اس پر شک ہوا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے اس بار پوچھا، مگر اس نے مجھے اندر کی بات نہیں بتائی۔ جب شادی کا دن آیا تو نادیہ گھر سے بھاگ گئی۔ اس نے ایک خط لکھا جس میں اس نے بتایا کہ وہ کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اسی کے ساتھ بھاگ کر جا رہی ہے۔ یہ سب پڑھ کر تو میرے گھر والوں پر قیامت بیت گئی تھی۔ ابو نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولے، شازیہ، تم ہماری عزت بچا لو، نادیہ کی جگہ تم دلہن بن کر جاؤ۔ میں ان کی بات ماننا پڑی۔ میں دلہن بن گئی اور آپ کے ساتھ رخصت ہو کر آ گئی۔ پیچھے سے گھر والوں نے یہ ناٹک رچایا کہ شازیہ ہارٹ اٹیک سے مر گئی ہے۔ میں بے قصور تھی، مگر پھر بھی ہمارے گھر والوں نے مجھے مار دیا۔ میں تب سے آج تک نادیہ بن کر آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ ایک دن کاشف گھر دعوت پر آیا تھا۔ میں اسے نہیں جانتی تھی، مگر وہ مجھے نادیہ کے ساتھ شباہت ہونے کی وجہ سے پہچان گیا تھا۔ گھر جا کر اس نے نادیہ کے ساتھ ذکر کیا تو نادیہ نے مجھے کال کی، ہمارا رابطہ ہو گیا۔ اور یوں کاشف آپ کو زبردستی اپنے گھر اس لیے لے کر جاتا تھا کیونکہ اس طرح مجھے اور میری بہن کو ایک ساتھ وقت بتانے کو مل جاتا تھا۔ آپ اور کاشف لاؤنج میں بیٹھ جاتے ہیں تو میں اور نادیہ اس کے کمرے میں، پھر آپ سے پہلے ہی میں پچھلے دروازے سے نکل کر گھر پہنچ جایا کرتی تھی۔ میں آپ کی آفس ٹائمنگ میں کبھی گھر سے اس لیے نہیں نکلی تھی کہ کہیں آپ اچانک سے گھر نہ آ جائیں۔ گھر آ جاتے تو مجھ سے استفسار کرتے کہ تم کہاں گئی تھی، تو میں آپ کو کیا جواب دیتی؟ خیر، جس دن آپ نے نادیہ کے گھر جانا ہوتا تھا وہ مجھے فون کر کے آپ سے پہلے ہی بلا لیا کرتی تھی۔ اس طرح آپ کو بھی علم ہی نہیں ہوا۔ اتنی دیر میں نادیہ بھی کچن سے نکل آئی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور رونے لگی تھی۔ وہ بولی، مجھے معاف کر دو ابرار، میں کاشف سے محبت کرنے لگی تھی، محبت کسی اور سے کرتی تھی اور رہتی آپ کے ساتھ تو یہ بڑی زیادتی ہوتی آپ کے ساتھ، اس لیے میں گھر سے بھاگ آئی۔ آپ کو شازیہ کی شکل میں مجھ سے اچھی بیوی مل گئی ہے، پلیز میرے کیے کی سزا اسے مت دیجیے گا۔ میں شازیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا۔ میں نے کاشف کے ساتھ بول چال بند کر دی ہے، جبکہ شازیہ ہر روز مجھے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ میں کاشف اور نادیہ کے ساتھ صلح کر لوں، مگر میں ابھی کسی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر ہوں۔ آپ بتائیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کاشف اور نادیہ کو معاف کر دینا چاہیے یا ان سے قطع تعلق کرنا چاہیے؟